اس میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ آمین۔ جن دوستوں نے یہ اہتمام و انصرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ انسان انسانوں سے مل کر وقت گزارتے ہیں، لیکن اگر انسانوں کے اندر صرف اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کا جذبہ پروان چڑھ جائے اور فقط اپنے لیے سوچنے کا مزاج بن جائے تو پھر آہستہ آہستہ معاشرے میں خود غرضی عام ہو جاتی ہے۔ انسان انسانوں کے بیچ بستا ضرور ہے، لیکن وہ صرف اور صرف دوسروں سے نفع چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو یہ جذبہ دے کر انبیاء دنیا میں آئے، یہ جذبہ لے کر آئے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے اس کی تعلیم اور اس کی تربیت۔ اگر انسان کے اندر اخلاقیات نہ ہو، تعلیم و تربیت نہ ہو، تو پھر انسان انسانیت کا حسن ضائع کر دیتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام یہ خوبصورت جذبہ لے کے دنیا میں تشریف لائے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا تو سب سے آخر میں امام الانبیاء تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور کے مزاج میں دوسروں کے لیے بہت زیادہ خیر خواہی، بہت زیادہ جذبات، بہت زیادہ اس بات کا جذبہ کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ یہ ذرا قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیے گا، فرمایا تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی پر گراں گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکل میں تم پڑھتے ہو، تکلیف حضور کو ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی نرم دل دے کے، کوئی آدمی اگر تکلیف میں ہوتا تو حضور پر وہ بات گراں گزرتی، نبی پاک کو تکلیف ہوتی۔ سرکار چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے دنیا اور آخرت کی کامیابی انہیں مل جائے، اس کے لیے حضور کوشش کرتے، تعلیم و تربیت دیتے، فکر کرتے، جذبہ پیدا کرتے، لوگوں کو بار بار دین کا پیغام دیتے۔ آپ دیکھیے نا، کبھی عکاظ کی منڈیوں میں، کبھی طائف کے بازاروں میں، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی محلے میں، یہ حضور جو جذبے کے ساتھ جاتے تھے تو مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے کفر اور گمراہی کے تالے توڑے جائیں اور انہیں ہدایت کا رستہ دکھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ خدمت انسانیت صرف اتنی ہے کہ آپ کسی کو روٹی کھلا دیں، کپڑا پہنا دیں، اس کی کوئی مالی مدد کر دیں، حالانکہ انسان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اسے با اخلاق کر دیا جائے، اسے با کردار کر دیا جائے، خودداری اور عزت نفس والا کر دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے، بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ بھی تشریف رکھیں، مجھے بتلائیے کہ ڈھیر سارے پیسے گھر میں موجود ہوں، اولاد بھی ہو، گھر بھی کشادہ ہو، لیکن بیوی کا شوہر اگر بد اخلاق ہو، سخت گیر ہو، اس کا لہجہ تلخ ہو، تو پیسے تو ڈھیر سارے پڑے ہیں گھر میں، گھر بھی بہت کشادہ ہے، لیکن اگر خاوند کا رویہ بد اخلاقی والا ہے تو اس کی بیوی سے اگر آپ پوچھیں گے تو سکھی ہے کہ دکھی ہے تو کیا بتائے گی؟ کہے گی میں بڑی تکلیف میں، کیونکہ ہر چیز موجود ہے تو اخلاق موجود، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ خاتون ساری خوبیاں رکھتی ہے لیکن اس کا اخلاق ٹھیک نہیں، وہ اخلاق ٹھیک نہیں رکھتی، اپنی زبان کو تیز رکھتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔
تو مجھے بتائیے ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن اگر خاتون ہی گھر میں بد اخلاق ہو تو گھر کا نظام ٹھیک ہوتا ہے؟ ڈھیر سارے پیسے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن بچے ہی نافرمان ہیں، باپ کی بات ہی نہیں سنتے تو گھر سکھی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام امت کے پاس جو تحفہ لے کے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں تمہارا اخلاق، کردار، لہجہ، انداز، اٹھنا بیٹھنا، میل ملاپ، لین دین، معاملات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، ان سب کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آیا اور بڑے گہرے جذبے کے ساتھ، بڑی گہری سوچ کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ۔ جس طرح ہم کسی زخمی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہو جاتے، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اوہو کتنا زخمی ہو گیا، کتنی تکلیف ہو گئی، بیمار کو دیکھ کر پریشان نہیں ہو جاتے۔ سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں، وہ یار کتنا بندہ صحت مند تھا، طاقتور تھا، دیکھو بیمار ہو گیا، ایکو کم کر دیں گی اور آواز ذرا کھول دیں۔ جس طرح ہم کسی بیمار کو، دکھی کو، زخمی کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں نا، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام جب کسی گناہگار کو دیکھتے، گمراہ کو دیکھتے، کافر اور مشرک کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے، اس کی تربیت کی کوشش کرتے۔ بہت ساری آپ دیکھیے، ایک مقام ایسا آیا کہ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ محبوب علیہ السلام جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے کفر کر کر کے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں، اب ان پر برابر ہے، آپ پر نہیں، ان پر، سواء علیہم، ان پر برابر۔ انذرتہم، آپ ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا حبیب یہ جو پکے کافر ہے نا، یہ جو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ اتیبہ شیبہ ہے، یہ ان کی قسمت میں کفر ہے، انہوں نے اپنے لیے یہ سزا کشید کر لی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ڈرائیں چاہے۔ لیکن کریم فرمانے لگے چونکہ میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، کہا ہے ڈرائیں چاہے، تو حضور فرمانے لگے میں ڈراتا ہی رہوں گا، میں انہیں ڈراتا رہوں گا۔ لوگوں کے دل، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل نے، ان کو بتایا گیا کہ ابو جہل نے حضور کے سر اقدس پر معاذ اللہ ڈنڈا مارا ہے اور تکلیف دی ہے حضور کو، تو جناب امیر حمزہ ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جا کے ابو جہل کے سر پہ زور سے ڈنڈا مارا، اس کا سر پھٹ گیا۔ واپس آئے حضرت امیر حمزہ، اور چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں تو آگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، ابو جہل کا سر میں نے زیادہ پھوڑا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے آپ کس طرح خوش ہوتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے آپ کلمہ پڑھ لیں، میرے دین میں آ جائے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام مسرت ہے کہ کوئی آدمی دین کی طرف مائل ہو، اس کی